Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 915. 21st of April 1989, wise in Great Jamaat Khana of Vancouver at Maghrib time. Ya Ali Madad. پنتھ پورو سورو کوئی کا دیا دی محمد جو ساچو علم پیرا شمس بھراوے بھر میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا شفاعت رسول کی شفاعت پیغمبر کی جھوٹے سو ڈرنا بھائی کوڑے سو ڈرنا بھر میں مت بھولو بھائی نمی چالو مرنا. مولانا حضرت امام کا صلوات پڑھنا. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی بھی زبردستی نہیں. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ سے، حساب تو ہونے والا ہے. اسلام کے اندر ایمان کے جو پریسیپٹس ہیں، پرنسپلز ہیں، ان میں ایک یہ چیز ہے کہ مرنے کے بعد خدا ہمارے پاس سے حساب مانگے گا اور ہمیں یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس میں سے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں. اس اکاؤنٹیبلٹی سے نہ غریب چھوٹیں گے، نہ امیر، نہ مومن، نہ کافر. ہر ایک بشر اگرچہ اس کی زندگی ایک دن کی ہو، ماں کے پیٹ میں سے جنم لیا اور بعد میں چند گھنٹوں میں گزر گیا، تو اس کا بھی حساب ہوگا، مگر وہ حساب تھوڑا ہوگا، مگر ہوئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کے اندر کوئی بھی طرح کی زبردستی نہیں. یہ جو سودا ہے انسان کی پرسنل کنوکشن کا ہے. اسی لیے قرآن شریف نے بار بار یہ فرمان کیا ہے کہ آمنت باللہ، تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر. ایمان لانا اس کے اندر کوئی طرح کی لاجک نہیں ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس میں کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی طرح کا ایویڈنس نہیں ہے. ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. رسول اکرم نے اللہ کے فرمان سے اپنے قبیلے کے 40 بڑے آدمیوں کو بلوایا. علی مرتضیٰ کو کہا، یا علی آپ اس دعوت کا انتظام کرو. دعوت کا انتظام ہوا. رسول اکرم کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے. یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے، عمر میں بھی بڑے، رشتہ داری میں بھی بڑے. سب ہنسنے لگے. رسول اکرم کا مخول مسخری کر کے، ریڈیکیول کر کے سب چلے گئے. ایک نے بھی قبول نہیں کیا.
علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا علی یا نبی، علی آپ کی مدد کرے گا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، یعنی 3 دفعہ دعوت کی گئی۔ جب حضور نے اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ سلام علیہا اس کے ساتھ بات کی تو وہ فوراً ایمان لے آئی۔ اس نے کوئی بھی طرح کی دلیل نہیں کی، آرگومنٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ محمد سچا ہے، محمد کے ساتھ رہتی تھی۔ رسول اکرم کے جو چال چلن، آپ کا کاروبار، آپ کا کام کاج، آپ کی طبیعت، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا بیہیویئر، آپ کی عادتیں، ہیبٹس وغیرہ بی بی خدیجہ نے دیکھی تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو بی بی خدیجہ نے فوراً سر جھکا کے اس بات کو قبول کر لیا۔ رسول اکرم کے سب سے پہلے جو ماننے والے یا اس کی رسالت کو قبول کرنے والے کون تھے؟ غلام تھے، غریب تھے، بلال جیسے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کی کوئی دلیل نہیں مانگی۔ اور دوسری طرف ایسے بھی تھے کہ جو ابو جہل جیسے نبی کے چچا تھے، نبی کے سگے چچا بھی تھے، لیکن کزن بردر تھے ان کے بھائی کے باپ کے۔ اور ابو جہل سب سے بڑا فتنہ خور تھا اور جگہ جگہ جا کے رسول کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ اسی نے ابو سفیان کو چابی ٹائٹ کی اور پھر لڑائیوں کے اوپر نوبت اتری اور ابو جہل بدر کی لڑائی میں مارا گیا۔ ایک دن میں بسا اوقات اپنی وعظوں میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کرتا ہوں اور کبھی ریپیٹ بھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اندر بہت بڑی سمجھ کی، بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک دن رسول اکرم چند اصحابوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا۔ چچا ہونے کی وجہ سے اگرچہ وہ کافر تھا، مشرک تھا، پھر بھی عزت کے لیے رسول اللہ کھڑے ہو گئے اور اپنے نزدیک بٹھایا۔ چچا آج آپ نے تکلیف لی، مجھے یاد کیا۔ کہنے لگا محمد آج میں سوچ کے آیا ہوں، اگر تو مجھے ایک چھوٹا سا معجزہ دکھا دے تو میں فوراً مسلمان ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ معجزہ تو خدا کی طاقت ہے، میں تو صرف پیغمبر ہوں، اس کا میسج بھیجتا ہوں لوگوں کو۔ کہا نہیں، تم خدا سے اپنے اللہ سے مانگو گے تو وہ ضرور قبول کرے گا۔ کیا چاہیے کہ ابھی ابھی ایک درخت پیدا ہوئے کہ اس کا جو تھڑ ہے، اسٹم، وہ چاندی کا ہوئے، سلور کا، اس کی برانچز جو ہیں وہ سونے کی، گولڈ کی ہوئیں، جیڈ کے اس کو پتے لگے ہوئیں اور ہیرے موتیوں کے اس کو پھل لگے، جھمکے لگے ہوئے۔ نبی کریم ہنسنے لگے، آنکھیں بند کی اور اس آدمی نے ایسا درخت دیکھا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، باقی اصحابوں کو نظر نہیں آیا، لیکن ابو جہل کی آنکھوں نے اس درخت کو دیکھا۔ آنکھیں کھلی رہیں، منہ کھل گیا، حیرت اور حیرانی کے اندر جب یہ ستار ختم ہو گیا، اپنے آپ میں آ کے رسول اللہ کے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہتا، واہ میرے بھتیجے، واہ واہ، میں نے تیرے جیسا جادوگر ساری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اٹھ کے چلا گیا۔ معجزہ دیکھا، پھر بھی ایمان نہیں آیا۔ کیونکہ دل کالا تھا، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر پہلے سے کینہ، حسد بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کو وہ شان نظر نہ آئی۔ ابھی ابھی ہماری بہن شیرین بائی نے کچھ پاٹھ بولے اننت اکھاڑے کے، وپریشن کبیر جن کہتے ہیں کہ سورج چڑھا ہوا ہے لیکن اندھے کو نظر نہیں آتا۔ میں نے
جماعتوں کے اندر اس قسم کی دلیلیں بھی رکھی ہیں کہ دیکھنے کے لیے ہم کو آنکھوں کی روشنی بھی چاہیے اور باہر کی روشنی بھی چاہیے. اگر ہماری آنکھیں اچھی ہیں لیکن روم کے اندر اندھیرا ہے تو کچھ نظر نہیں آئے گا, اور اگر روم کے اندر بتیاں جلتی ہیں, ہماری آنکھیں اندھی ہیں, تو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا. ہماری آنکھوں کے اندر بھی روشنی ہونی چاہیے, باہر بھی روشنی ہونی چاہیے, تب ہم کو وہ دکھتا ہے. امام تو ظاہر ہے دنیا کے اندر. خدا تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ہے الظاہر, یعنی خدا جو ہے وہ ظاہر ہے. خدا کے ایٹریبیوٹس میں ایک یہ ہے المبین. المبین کہتے ہیں کہ جو اس کو ہم آنکھ سے دیکھ سکیں. اب خدا تعالیٰ کے یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ ہم آنکھ سے اس کو دیکھ سکیں, پھر یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے, هو الباطن بھی ہے, یعنی وہ باطن میں بھی ہے. کہ یہاں باطن کا مطلب اندر ہے. هو الظاہر هو الباطن, خدا ظاہر بھی ہے, ہمارے اندر بھی ہے, اور وہ آنکھوں سے دکھے ایسا بھی ہے. تو خدا کی یہ جو صفتیں ہیں لوگ ان کے اوپر کبھی خیال نہیں کرتے کہ بھلا خدا ہے کیا, واٹ از گاڈ. یہ کیا ایلوژن ہے, کیا انسان کا امیجنیشن ہے, یا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کو پڑھے لکھے ایسے لوگ کہ جو ریشنل ٹائپ کے ہیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں, کیا خدا تعالی انسان کے لیے محض ایک ایلوژن ہے؟ نہیں دینداروں, یہ بات نہیں ہے. گئی صدی میں 19th سینچری میں جب سائنٹسٹ بڑھنے لگے تو موسٹلی ان کے اندر ایتھسٹ ہو گئے. کرسچنس تھے موسٹلی, تھوڑے سے یہودی تھے. ایشیاٹک کنٹریز کے اندر لاسٹ سینچری کے اندر کوئی خاص کریڈٹ والا سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا. ہوگا تو شاید مجھے علم نہیں, مجھے یاد نہیں. لیکن جو موسٹلی سائنٹسٹ ہوئے ویسٹرن کنٹریز کے اندر, اور جن کی اگر حالت دیکھی جائے تو مذہبی حالت ان کی کرسچینٹی تھی, لیکن یہ لوگ ایتھسٹ بن گئے. کیونکہ انہوں نے جب ایسے سائنس کے نوے نوے کرشمے دیکھے تو ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, اور خدا جیسی کوئی ویکتی ہستی کوئی چیز نہیں. تو اس زمانے کے جو چرچ کے بڑے تھے انہوں نے ان سائنٹسٹوں کے اوپر ہیریٹک بن گئے ہیں, کافر بن گئے ہیں, بے دین ہو گئے ہیں, اس قسم کے الزام لگائے, اور گیلیلیو جیسے کو انہوں نے بڑے بڑے دکھ بھی دیے اور مار بھی ڈالا. اور بھی ایسے بہت سے سائنٹسٹ تھے جن کو چرچ نے ایکس کمیونیکیٹ کر دیا. لیکن دینداروں, اگر آپ سچ مچ آج کی ماڈرن زمانے کی ڈسکوری کو پڑھتے رہتے ہیں, جیسے کہ میگزینز ہیں, سائنٹسٹ لوگوں کے جو جرنلز ہوتے ہیں, یا ٹی وی کے وہ پروگرام کے جن کے اندر سائنس کی ڈسکوری کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, اگر آپ یہ چیز پڑھتے رہتے ہیں, اگر آپ آج کی ماڈرن دنیا کے حالات سے خبردار ہیں, تو آج آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی دنیا میں موسٹلی سائنٹسٹ ہیں وہ خدا کو ماننے والے ہیں. انہوں نے سائنس کو دیکھ دیکھ کے ایسی حیرت ظاہر کی کہ یہ کوئی چیز خود بخود ہونے والی نہیں ہے. خدا کی قدرت کے کرشمے موجود پڑے ہیں, لاکھوں کروڑوں سال سے موجود پڑے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو اس کی ڈسکوری کا پتہ نہیں تھا. یہ ایک ویک نہیں ہوا اس بات کو. بات اگرچہ بہت پرانی ہے, 10-15 سال 20 سال سے یہ بات چلی آتی ہے, لیکن گئے ویک ساری دنیا کے اندر ایک قسم کا ارتھ کوئک ہو گیا. 6-7 ہزار سائنٹسٹ اکٹھے ہو کے انہوں نے اس ڈسکوری کو کہ جو فیوژن میں سے نکلی, یعنی 2 ایٹمز کو ملا دو تو اس میں سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ بڑی سیف انرجی ہے اس نیوکلیئر سے کہ جو فشن سے ہوتی ہے, یعنی ایٹم کو سپلٹ کر دو, اس کے اندر جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہوتی ہے, یہ فیوژن کے حساب سے جو انرجی پیدا ہوتی ہے اس میں ریڈیو ایکٹیویٹی نہیں ہے.
اور ایک روم کے اندر بھی یہ ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے، اتنا سیف ہے۔ اس کے اوپر کبھی آپ آرٹیکلس وغیرہ پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ خدا کی قدرت کتنی بڑی ہے۔ مولانا حضرت امام نے تنزانیہ کے فرمانوں میں ایک فرمان کیا تھا 82 کے اندر، مبا فرمایا بہت سے ایسے سائنٹسٹ ہیں کہ جن کے دماغ میں یہ بات ہے کہ میں نے یہ ڈسکوری کی، میں نے ایسا کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ میں نے یعنی کس نے، تیرے دماغ میں سے نکلا تو تیرا دماغ کس نے بنایا؟ اس خداوند عالمین نے، اس پروردگار نے کہ جس نے یہ ساری سرشٹی کی رچنا رچی ہے۔ زندارو ہمارے گنان ان باتوں سے بھرے پڑے ہیں، سائنٹیفک چیزوں سے بھرے پڑے ہیں، خدا کی ہستی کیا ہے اس سے بھرے پڑے ہیں، کس طرح خدا نے سرشٹی بنائی اس سے بھرے پڑے ہیں۔ یہ تو سائنٹسٹوں نے آج اس بات کو معلوم کیا کہ جو لائٹ ہے وہ ٹریول کرتی ہے اتنے لاکھ مائل، یعنی 186,300 مائلز پر سیکنڈ لائٹ ٹریول کرتی ہے، اور 1 برس تک ٹریول کرے تو اس میجرمنٹ کو ان لوگوں نے ٹرمینولوجی کے حساب سے کہہ دیا لائٹ ایئر، لیکن 900 برس پہلے لائٹ ایئرس ہمارے گنانوں کے اندر مینشن کیا ہوا ہے ایز تیج ورش۔ 200 برس پہلے، 150 برس پہلے بھی سائنٹسٹوں کو لائٹ ایئرس کی ٹرمینولوجی یا میجرمنٹ کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہمارے گنانوں میں 900 برس پہلے پھر شمس نے اس بات کو استعمال کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مذہب کی جو اسٹڈی ہے، جب ہم مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، دونوں چیزیں چاہیے۔ مذہب کی اسٹڈی کر کے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے، وہ عبادت ہے۔ یعنی ایک سائنٹسٹ ہے، تھیوریٹیکلی اگر وہ کوئی چیز ڈیفائن کرتا ہے تو پھر اس کو ایکسپیریمنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہم خدا تعالیٰ کے متعلق جو نالج حاصل کرتے ہیں اس کو عبادت کے ذریعے ہم ایکسپیریمنٹ میں ڈالتے ہیں، تو ہم کو وہ پتہ لگتا ہے کہ پروردگار کون ہے۔ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں، خدا تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے کہ خدا کی سب سے بڑی بخشش جو ہے تو وہ ایمان ہے۔ خدا جس کو ایمان دیتا ہے یہ خدا کی سب سے بڑی بخشش ہے۔ وہ لوگ نصیب دار ہیں کہ جن کو خدا کے اوپر ایمان ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ جیو ہوئے، مسلمان ہوئے، سکھ ہوئے، کرسچن ہوئے، کوئی بھی ہوئے، خدا کو مانتا ہے، وہ آدمی خوش نصیب ہے۔ اب خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا جو رستہ ہے وہ سب کو نصیب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہے، میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا کیا ہے؟ خدا اس کا جواب دیتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک نور ہے جو زمین و آسمانوں کو حاوی ہے، اور کوئی جگہ خالی نہیں۔ خدا کی کوئی شکل نہیں، خدا کا کوئی بدن نہیں، خدا کسی چیز جیسا کمپیریزن میں نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ ہے جس کو کوئی کمپیریزن کے اندر لانے کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ وہ نور ہے، اور نور کو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے باطنی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہیے۔ تو پھر شمس کہتے ہیں کہ یہ جو مذہب ہے، یعنی یہ اسماعیلی ستپن طریقہ جو ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے نور پر پہنچنا جو ہے، ایمان لایا کہ خدا ہے، لیکن اس پر پہنچنے کے لیے جو طریقہ ہے، کہ شمس کہتے ہیں ہی پنتھ پورو شورو کوئی جاوے، یہ جو مذہب ہے، یہ طریقہ اسماعیلی جو ہے، اس کو کوئی بڑے بہادر آدمی جو شورے ہیں، بہادر ہیں، وہ اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اسماعیلی مذہب مشکل ہے، اسماعیلی مذہب کو قبول کرنا ایزی ہے، مگر اسماعیلی مذہب کو پال کے اس میں سے مکھن نکالنا والا ہی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی محمد جو ہے کہاوے، نبی محمد کو دیکھو، اس طرح کہاؤ اپنے آپ کو، مطلب کہ نبی محمد جس طرح فرمایا ہے اس طرح تم چلو۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اپنے اصحابوں کو کہ جن کے اندر کی آنکھوں کے کھلے ہوئے اصحاب بہت تھوڑے تھے،
باقی تو میجورٹی جو تھے نا وہ اس زمانے کے سرکمسٹانسز کے حساب سے آ گئے. اللہ فرماتا ہے رسول ان عربوں کو کہو کہ تم نے تو محض خالی ایمان لایا، یہ مطلب کہ تم قبول کیا ہے لیکن ابھی تک تمہارے دل کے اندر ایمان داخل ہوا نہیں. تو ان لوگوں کے اندر رسول اکرم فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کی آنکھیں ہیں وہ خدا کی آنکھیں ہیں، علی کا ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، علی کی زبان ہے وہ اللہ کی زبان ہے. اور خود علی مرتضیٰ نے بھی ایسا دعویٰ کیا ہے جنگ صفین کے اندر کہ جب قرآن کو نیزوں کے اوپر ٹانگ کے انہوں نے امان مانگا تو رسول اللہ علیہ السلام کی وہ آیتیں لوگوں نے اور فرمان ان کی حدیثوں کو یاد کیا جو لوگوں کو سنایا کرتے تھے، جیسے کہ یاسر عمار بن یاسر کے لیے. تو اس وقت مولا مرتضیٰ علی کھڑے ہو کے فرمایا دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ بولتا نہیں، یہ جو قرآن ہے یہ صامت ہے، میوٹ. میں بولتا قرآن ہوں. حضرت مرتضیٰ علی نے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور دنیا بھر کے شیعہ اس بات کو مانتے ہیں. سنی نہیں مانتے، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی نہیں ہیں. اس لیے بہت سے ہمارے سنی بھائیوں کے ساتھ جب ہماری دوستی ہوتی ہے اور ہم ان کے ساتھ مذہبی بات چیت کرتے ہیں تو اگر آپ کو اپنا مذہب کا پتہ نہیں ہے تو آپ ان کے ساتھ بات چیت مت کرو، اس لیے کہ وہ جو سوال کریں گے تو آپ کے پاس اگر جواب نہیں ہوگا تو آپ کے دلوں کے اندر شک پیدا ہو جائے گا. اپنے مذہب کو سمجھو اور پھر دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ، چاہے وہ سنی ہوئے، چاہے وہ وہابی ہوئے، چاہے وہ کرسچن ہوئے، کیتھولک ہوئے کہ پروٹیسٹنٹ ہوئے، وہ سکھ ہوئے کہ ویشنو ہوئے، وہ آریہ سماجی ہوئے کہ کوئی بھی بدھسٹ ہوئے، آپ ان سب کے سامنے بالکل سکسیسفلی کھڑے رہ سکو گے. مگر اپنا مذہب جاننا چاہیے، اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے. اور جب تک ہم اپنے مذہب کو سمجھتے نہیں تو غیروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. اس وقت ہماری جماعت کے اندر صرف وینکوور میں نہیں، صرف کینیڈا میں نہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، تھرو آؤٹ ہماری جماعت کے اندر ایسا ایک گروپ ہے تو اسماعیلی لیکن ان کے خیالات نان اسماعیلی ہیں. ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اسماعیلی مذہب کے اندر کوئی بھی طرح کا مزہ نہیں آیا، اسماعیلی مذہب کے اندر ان کا ایمان نہیں ہے اور پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈس آنےسٹ لوگ ہیں، وہ بے ایمان تو ہیں لیکن ڈس آنےسٹ ہیں. مگر وہ لوگ کہ جن کو اسماعیلی مذہب پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس مذہب کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی مگر اسماعیلی مذہب راضی خوشی سے چھوڑ دیا ہے، وہ لوگ اچھے ہیں ان لوگوں سے کہ جو مذہب کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مذہب کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اسماعیلی دین کو راضی خوشی سے چھوڑ دیا اور ہمیں دکھ نہیں دیتے، بابا فرمایا وہ لوگ اچھے ہیں ان لوگوں سے کہ جو اسماعیلی مذہب کے اندر رہے ہیں اور اسماعیلی مذہب کی دشمنی کرتے ہیں. یہ تالی کا مبارک امام نے 1954 کے اندر جب کینیا کے اندر اسماعیلیوں کا ایک ڈسیڈنٹ گروپ اندر کھانے پیدا ہوا، انڈر گراؤنڈ کام کرتے رہے اور ان کو ہم نے اس زمانے کے حساب سے اسماعیلی ماؤ کا نام دیا. جو کینیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کچھ پتا بھی ہوگا لیکن ینگسٹرز کو یہ ہسٹری بھی جاننی چاہیے. یہ اسماعیلی ماؤ جو کینیا میں نیروبی اور ممباسا میں بیسڈ تھے، انہوں نے 4-4.5 برس تک بہت اس قسم کا پروپیگنڈا کیا. جس طرح آج تھوڑے ٹائم پہلے کچھ ایک خاص ویکتی کی طرف سے پروپیگنڈا ہوتا رہا، چھاپے میں لیٹرز آتے رہے، پیمفلیٹس نکلتے رہے، لوگوں کو نامے کاغذ پوسٹ کے اندر 1,000 2,000 کی تعداد میں جاتے رہے. ہمارے مذہب میں یہ کوئی نئی بات نہیں. حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں
یہ بات بنی ہے آپ کو نوائی نہیں لگنی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی فیوچر کے اندر جو امام آئیں گے ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوئے گا. ہر امام کے زمانے کے اندر، ہر نبی کے زمانے کے سامنے، ہر رسول کے سامنے دشمن اندر سے ہی پیدا ہوتے رہے، باہر سے نہیں آئے. باہر والوں کو پڑی ہی نہیں ہے، لیکن اندر سے ہی دشمن پیدا ہوتے رہے. رسول اکرم کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ ان کے خود کے سگے تھے. علی علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ جنہوں نے علی کی بیعت کی تھی. عبد الرحمن ابن ملجم نے علی کی بیعت کی تھی. اور یہ عشرہ مبشرہ کے اندر کہ جو 10 بہت بڑے ٹاپ گریڈ کے اصحاب مانتے ہیں ہمارے سنی بھائی، اس کے اندر بھی ایسا ہی تھے کہ مولا علی کی بیعت کر کے تو جنگ جمل کے اندر سامنے آئے تھے. اس طرح سے عبداللہ بن زبیر، اس نے علی کی بیعت کی تھی اور پھر علی کے وروਧ میں جا کے جنگ کی. امام حسین کو قتل کرنے والے کون تھے؟ جو نمازی تھے، جو روزے رکھتے تھے. ہر زمانے کے امام کے ساتھ ایسا ہوا ہے. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو کوئی نئی چیز نہیں، صرف اماموں کے ساتھ نہیں، پیروں کے ساتھ بھی ہوا ہے. پیر تاج الدین جو تھے، پیر صدر الدین کے فرزند تھے، پیر حسن کبیر الدین کے بھائی تھے. پیر تاج الدین کو جماعت خانے کے اندر لکڑیاں ماری گئیں. پیر کہ جس کا درجہ نبوت کا درجہ ہے، ہم ان کو نبی نہیں کہتے، لیکن جو نبوت کا نور ہے وہ پیر کا نور ہے. مولانا حاضر امام پیر بھی ہے، مولانا حاضر امام بھی ہے. پھر تاج الدین کو جماعت خانے کے اندر لکڑیاں پڑی اور اس لکڑیوں کے زخم کی وجہ سے دوسرے یا تیسرے دن گزر گئے. ہر رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا. محمد رسول اللہ کو انہی کے اصحابوں نے زہر دی. محمد رسول اللہ کو زہر دیا گیا. آپ اگر پرانی ہسٹری دیکھو تو دینداروں، یونس نبی کو مچھی کے پیٹ میں رہنا پڑا. زکریا نبی کے سر کے اوپر کروٹ چلائی گئی، 100 چلایا گیا. اس طرح نبیوں کو، رسولوں کو، اماموں کو، پیروں کو ہمیشہ دکھ ملتے رہے. اور یہ دکھ جو ہوتے ہیں ان کے اندر ایک فلسفی ہے. آج میرے پاس ٹائم نہیں، میں کل بھی ادھر واعظ کرنے والا ہوں. کل کبھی مجھ کو یاد آ گیا تو میں آپ کو کہوں گا کہ نبیوں، اماموں، پیروں کے اوپر دکھ کیوں پڑے. حالانکہ دکھ اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی گناہ کرے تو گناہ کی سزا کے حساب سے اس کے اوپر دکھ پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف کے اندر کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. لیکن یہ پاک ہستیاں جس کو ہم انفیلیبل کہتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے. امام بھی جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے. تو پھر ان لوگوں کو یہ دکھ کیوں ہوتے ہیں؟ میں اس کا جواب انشاءاللہ کل دوں گا آپ کو. لیکن انہوں نے یہ دکھ اٹھائے. کرسچن لوگ تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں، لیکن کل کہوں گا انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے. یہ مذہب جو ہے یوں دیکھو تو بہت سمپل ہے، لیکن اس سمپلسٹی کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. سمپل کیا ہے کہ جس زمانے کے اندر آپ کی زندگی میں جو امام ہوئے اس امام سے محبت کرو، اس کا حکم مانو. یہ اسماعیلی فیتھ ہے نقشل. اس کی باقی کی جتنی بھی ڈیٹیلز اور فروع ہیں وہ یوں ہی ہیں، یعنی ہیں، سمجھ لو، دیکھ لو، پڑھ لو. لیکن اسماعیلی مذہب کا، اسماعیلی طریقت کا جو ایک نقطہ، ایک بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اس مرشد کے ساتھ محبت کرو اور اس کی فرمان برداری کرو. محبت ایک ایسی چیز ہے، انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. انگلش میں ہم نارملی کیا کہتے ہیں؟ لو. لیکن ہم یہ میڈیا کے اندر جو لو پڑھتے ہیں وہ لو نہیں. یہ لو نہیں کہ میاں بیوی، 2 لڑکے لڑکی ملے، چلو انہوں نے شادی کر لی اور تیسرے مہینے ڈیورس کورٹ میں کھڑے ہو گئے. یہ لو نہیں ہوتی. یا بچے کو حگ کیا اور ہم نے اس کو تھوڑا سا کس کر دیا. یہی بچہ جب بڑا ہو گیا
تو مات پتا کو ایسا دکھ دیا کہ اللہ بھیلی. تو لو جو ہوتی ہے نا، وہ لو جس کو عربی زبان کے اندر ہم ولا کہتے ہیں، جس کو ہم عربی زبان کے اندر حب کہتے ہیں، اور اس سے اونچے درجے کے اندر عشق کہتے ہیں، وہ تو چیز ہی کچھ اور ہے. امام کے ساتھ محبت جو ہے یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے، ایلیگزیر ہے، جس کو پینے سے انسان جو ہے وہ امورٹل بن جاتا ہے. اسماعیلی مذہب کی، اسماعیلی طریقے کی جو ایلیگزیر ہے وہ محبت ہے حضرت امام کے ساتھ. جب اس کی ایک ڈوز پی جاتی ہے، ایک ہی ڈوز کافی ہے، دوسری ڈوز کی نوبت بھی نہیں آتی. جب اس کی ایک ڈوز ملتی ہے تو وہ آدمی امورٹل ہو جاتا ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرتی. محبت کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں تو مجھے پیار کر. یہ سوداگری محبت میں نہیں ہے. میں عشق کی بات کر رہا ہوں. میں اس نظر سے بات کر رہا ہوں کہ جو اسماعیلی مذہب ہم کو سکھاتا ہے. اس کے اندر تو صرف دینا ہی دینا ہے، سیکریفائس ہے. اور اپنے محبوب کے لیے دین و دنیا میں جتنے بھی دکھ ہیں وہ دکھ لگتے ہی نہیں، کیونکہ محبت کے اندر دکھ کی فیلنگ ہے ہی نہیں. محبت کے اندر اگر کوئی دکھ کی فیلنگ ہے تو یہی ہوتی ہے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور کوئی دکھ نہیں ہوتا. اگر اس کی جان کو لے لو تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالو اس کو کوئی درد نہیں ہوتا. اس قسم کے بہت سی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ہمیں کوئی طرح کی اس بات کی احساس اور فیلنگ دنیا داری کی رہتی نہیں. اس درجے تک پہنچنا ہمارا سب کا کام نہیں، لیکن کم از کم ہم اپنے امام کے لیے اتنی محبت تو رکھیں کہ دنیا کی تمام چیزیں اس سے نیچی ہو جائیں اور امام کی محبت اونچی رہے. یہ جو محبت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ کہنے سے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی، کہنے سے اس کی سمجھ بھی نہیں آتی. مگر انسان جب کسی کی صفت سنتا ہے، مثال دوں کہ بھئی ہم نے کوئی ایک چیز خریدی، سمجھ لو کہ فروٹ خریدا، سمجھ لو کہ ہم نے آم خریدے، مینگو، اور بہت لذیذ ایسا آم جیسا حافظ آم کی طرح الفانسو جو رتنا گیری کے اندر انڈیا میں ہوتے ہیں، دنیا میں اس سے اچھا آم اب تک کوئی ہوا نہیں. لیکن وہ آم بھی بازار میں جا کے کہو کہ میرے کو الفانسو چاہیے تو نہیں ملے گا. وہ خاص باغوں میں ہی ہوتے ہیں. مگر جب آپ ایک دفعہ اس کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی کھا لو گے تب آپ کو پتہ لگے گا، اور پھر اس کو ایکسپریس کرنے کی آپ کی زبان میں طاقت نہیں. یہ تو ایک فروٹ کی بات ہے. جب خدا عالمین کے اس نور کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے دینداروں، تو وہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہم کسی چیز کا وکھان سنتے ہیں، ادھر کا جو الفانسو آم ہے نا اس جیسا کوئی نہیں. جگہ جگہ گھڑی گھڑی یہ سنتے 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 ایک دن دل میں خیال پیدا ہوتا ہے چلو میں آم ڈھونڈوں. امام کی صفت سنتے سنتے، امام کا وکھان سنتے سنتے انسان کے دل کے اندر پریم پیدا ہوتا ہے. تو پھر انسان کو اس کی طرف لگنی لگتی ہے، اس کی طرف مسافری کرتا ہے یا دکان ڈھونڈتا ہے، پیسے دے کے خریدتا ہے. یہ پیسہ سیکریفائس ہے، ڈھونڈنا بھی سیکریفائس ہے. تو امام جو ہے نا اس کو بھی پانے کے لیے، اس کی محبت کو پانے کے لیے جماعت خانہ ہے، علم گنان ہے، پڑھنا ہے، فرمان کی اسٹڈی کرو، اس کے اوپر سوچو. یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو اس کی محبت کی طرف لے کے جائیں گی. جب محبت مل گئی تب آپ کو اس کے نور کی شناخت ملتی ہے. اسی لیے پھر شمس کہتے ہیں کہ ہی پنتھ پورو شورو کوئی دھیاوے، نبی محمد جو ہے کہاوے. ساچو علم کی شمس بناوے. تم کو پھر شمس سچی بات کہہ رہا ہے کہ اسماعیلی مذہب جو ہے ان سب کا کام نہیں ہے. اس مذہب کو سمجھنے کے لیے صبح کی عبادت کرو، حضرت امام کے فرمان پڑھ کے ان کو ڈائجسٹ کرو، اور اپنی کمانی میں سے کچھ سیکریفائس کرو جس کو ہم دسمند کہتے ہیں. اگر سنسیئرلی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ
کسی دن دل کے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی اور روشنی پیدا ہونے سے سب اندھیرے، سب اگنورینس، سب چیزیں مٹ جائیں گی اور محض اس خداوند پاک عالمین کی نورانی ذات ہی باقی رہے گی۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے۔ دیندارو، یہ جو ستاڑا ڈالا گیا، 2 ستاڑے برس میں امام سلطان محمد شاہ نے جماعت کے فرمان کیے ہیں۔ ستاڑا کیا ہے؟ 7 دن کسی ایک چیز کی واو لی جائے، ٹیک لی جائے، اور ایک بھی دن اس ستاڑے کو چھوڑا نہ جائے۔ وقت پہ آ کے جماعت خانے میں پہلی دعا سے پہلے حاضر ہونا چاہیے۔ ستاڑے کی مشکل آسان کی تصویر امام سلطان محمد شاہ فرمایا اس لیے ہے کہ جو بلائیں اس وقت ہیں، موجود ہیں، پریزنٹ ہیں، وہ بلائیں اور جو بلائیں فیوچر میں تمہارے اوپر آنے والی ہیں، ان سب کو روکنے کے لیے یہ جماعتی ستاڑا ہے۔ یہ امام کا حکم ہے۔ ستاڑے کے اندر امام کے فرمان کے حساب سے ہر روز تسبیح کے اندر جماعت خانے کی حاضری کے اندر موجود رہ جائے۔ 7 دن ہم نیاز پیتے ہیں۔ اس ستاڑے کا مقصد صرف ایک جماعت خانے کے اندر نہیں، ساری دنیا کے اسماعیلیوں کے لیے ہم بھلی دعائیں مانگتے ہیں اور نیاز پیتے وقت حقیقتی سمجھ کے لیے عاجزی کرتے ہیں اور سکریت کھاتے وقت شکر الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح ستاڑے کی مہما ملتی ہے اور ستاڑے سے بلائیں آفتیں دور ہوتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں، کیونکہ بلائیں آفتیں ریزلٹ ہے ہمارے گناہوں کا۔ گناہوں کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے بیماری آتی ہے، گناہوں کی وجہ سے دکھ ملتے ہیں۔ اس کے لیے ستاڑے سے ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں اور گناہ بخشے جانے سے ہمارا انتکرن باطن کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ اس کے اندر امام کی محبت جلدی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، بلائیں آفتیں دور کرے، دین و دنیا میں سکھی آباد کرے۔ مولا آپ کو دسون سکریت میں پورا رکھے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، اپنی وفاداری اور محبت دے۔ مولانا حضرت امام دین و جماعت کے دشمنوں کو نابود کرے۔ مولانا حضرت امام تمام دنیا جہان کے اسماعیلیوں کی ہر آفت، بلا، مصیبت، مشکل، تکلیف، بیماری وغیرہ دور کر کے دین و دنیا کے اندر سکھی آباد کرے اور اپنا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ آمین۔